بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے دلچسپ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر، سورہ آل عمران، آیت نمبر 96 تا 97۔ ترجمہ: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا، اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے۔ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔ ترجمہ: اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 124 تا 129۔ ترجمہ: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائو۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور کتاب اور دانائی سکھایا کریں، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کر، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے پسندیدہ رسول اور اپنے خلیل امام الحنفیٰ اور انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی رہنمائی فرمائی کہ کہاں کس جگہ بنانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور یہ بات ہم آسمانوں کی تخلیق میں ذکر کر چکے ہیں کہ بیت اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ بالفرض اگر بیت المعمور نیچے گرے تو کعبۃ اللہ کے عین اوپر گرے گا۔ اس طرح ساتوں آسمانوں میں سے ہر ایک میں عبادت خانہ بالکل سیدھ میں ہے۔ بعض متقدمین نے کہا ہے کہ ہر ایک آسمان میں ایک عبادت گاہ ہے جہاں اس آسمان والے عبادت کرتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والوں کے لیے ایک گھر بنائیں، جس طرح آسمان والے فرشتوں کے لیے عبادت گاہیں ہیں، اور اس کی جگہ کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائی، جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی
मुख्तस और मुकर्रर हो चुकी थी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह मक्का वो शहर है जिसको आसमान और ज़मीन की पैदाइश के दिन ही से इज़्ज़त और हुर्मत वाला करार दिया गया है और क़यामत के दिन तक अल्लाह के हुक्म से यह हुर्मत वाला रहे।